الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم خلیفہ اعظم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم دافع رنج و غم عارف کیف و کم شاہ والا حشم شہنشاہ حرم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال آج ماہ شعبان المعظم دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ شعبان شریف دی 7 تاریخ ہے آن والا جمعہ ماہ شعبان المعظم دا دوسرا جمعۃ المبارک ہوئے گا انشاءاللہ اور آن والے جمعے دی اور ہفتے دی درمیانی رات اور رات ہے کہ جڑی بخشش دی رات ہے جنوں شب برات دے نا دے نال یاد کیتا جاندہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ خیر فرمائے اگلے جمعے دی اور ہفتے دی درمیانی رات شب برات کے سلسلے دے اندر محفل شب برات انشاءاللہ تعالی جامع مسجد قمر الاسلام کے اندر منعقد کی جائے گی اور یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے یہ سالانہ پروگرام جس طرح کے شب معراج یہ بھی سالانہ پروگرام ہے شب برات کا پروگرام یہ بھی سالانہ پروگرام ہے لیلۃ القدر کا پروگرام یہ بھی سالانہ پروگرام ہے اور ماہ محرم الحرام یوم عاشورہ 10 محرم نو شہداء کربلا دی یاد کے اندر جو محفل پاک منعقد کی جاتی ہے یہ بھی سالانہ پروگرام ہے اور ربیع الاول شریف دا سارا مہینہ ہی مختلف مقامات ہوتے محفل ہوندیاں نے یہ بھی
سالانہ پروگرام غوث اعظم دی وڈی 11ویں شریف ماہ ربیع الاخر دے اندر یہ بھی سالانہ پروگرام ہے، لیکن ہر مہینے دی 10 تاریخ نو اور 11 تاریخ نو یہ ماہانہ پروگرام 11ویں شریف کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم دے نال کچھ احباب کے تعاون دے نال تہاڈی اس جامع مسجد قمر الاسلام کے اندر ایک ہفتہ وار پروگرام بھی ہے، جڑا کہ محفل جمعرات شریف دے نام دے نال یاد کیتا جاتا ہے۔ یہ ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نعت شریف دی شکل دے اندر نذرانہ محبت، اور پھر قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چند منٹ درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث بھی ہوتا ہے، درس فقہ بھی ہوتا ہے، اعتقادی علمی عملی اور تربیتی کچھ گلاں باتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، اور پھر اس تو بعد حلقہ ذکر اللہ تعالی دے نام پاک دا ذکر کیتا جاتا ہے، کلمے شریف دا اجتماعی طور پہ ذکر کیتا جاتا ہے، اور پھر چند اشعار شجر شریف دے پیش کیتے جاندے نے، اور پھر مل جل کے فاتحہ خوانی کیتی جاندی ہے، ختم پاک بلایا جاتا ہے، اور پھر جن بھی ساڈے عزیز دوروں نزدیک تو رشتہ دار غیر رشتہ دار محلے دار دور والے نزدیک والے جن بھی ساڈے کلمہ گو مسلمان بہن بھرا بچے بڑھے جوان دنیا تو پردہ کر گئے نے، انہاں دی روح نو اس محفل پاک دا ثواب بھی پیش کیتا جاتا ہے، اور پھر انہاں دے درجات دی بلندی دی دعا بھی کی جاتی ہے، اور انہاں دی بخشش دے واسطے بھی دعا کی جاتی ہے۔ یہ چند منٹاں دی محفل پاک ہوندی ہے ہفتہ وار ہر جمعرات نو مغرب دی نماز تو بعد، چند منٹ تلاوت و نعت، چند منٹ درس قرآن و حدیث، اور چند منٹ حلقہ ذکر، اور چند منٹ پھر سلام شریف اور دعائے خیر کے واسطے یہ وقف کیتے جاندے نے۔ لیکن ایسی روحانی ایمانی محفل پاک وچ بیٹھنا بڑی خوش نصیبی اور دنیا دے وچ کامیابی دا سبب، اور قبر دے اندر بھی اور حشر دے اندر بھی کامیابی دا سبب یاد رکھیا کرو۔ قبر دے وچ بھی کامیابی دا سبب اور حشر دے اندر بھی کامیابی دا سبب، اور پھر روحانی طور پہ جڑا فیض نصیب ہوتا ہے، اور پھر باطنی طور پہ بزرگان دین اولیاء کاملین دیاں جڑیاں توجہات مبذول کیتیاں جاندیاں نے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے فضل و کرم دے نال بزرگان دین اولیاء کاملین دیاں توجہات ساڈے وال جڑیاں مبذول ہوندیاں نے، انہاں دی وجہ تو بڑا ایک کامیابی کا سبب بنتا ہے، اور پھر روحانی لذت ملتی ہے، کاروبار سے برکت پیندی ہے، رزق وچ برکت پیندی ہے، اور پھر بڑیاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں دور ہوندیاں نے، اور اس تو علاوہ قلبی سکون ملتا ہے، دلی اطمینان ملتا ہے،
جان نو قرار ملتا وے، دل نو سکون ملتا ہے، اور قلبی چین تے قلبی راحت لطافت نصیب ہوندی ہے۔ بڑیاں برکات نے اس طرح دیاں تربیتی محفلاں دیاں قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ سب تو پہلے کی ہوندا وے؟ اللہ تعالیٰ دے پاک کلام کی تلاوت ہوندی ہے، اور قرآن پاک پڑھنا بڑی خوش نصیبی، قرآن پاک پڑھانا بڑی خوش نصیبی، قرآن پاک دی تعلیمات حاصل کرنا، اگلے صف قرآن پاک دی تعلیمات حاصل کرنا بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ ایسا نیکیاں نے جنہ دے وال خود بھی آنا چاہیے کہ ہورنوں بھی نال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماندا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے وال آؤ، برائیاں نو چھڈو، گناہاں نو چھڈو، خطاواں نو ترک کرو۔ پیچھے کرک بٹھا لو، پیچھے ہو۔ اللہ رسول دیاں نافرمانیاں نو چھڑ دو، شیطان دے شر دے کولوں بچ جاؤ، ہیرا پھیریاں چھڈ کے، ذخیرہ اندوزیاں چھڈ کے، بے ایمانیاں چھڈ کے، کسے دے نال ظلم و زیادتیاں کرنیاں چھڈ کے، اے جننے بھی گناہ نے نا، انہاں گناہاں نو چھڈ کے کدھر آؤ؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے وال آؤ، نیکیاں دے وال کوشش کرو ساڈا سارے دا سارا ٹائم جڑا وے وہ نیکیاں دے وچ گزرے۔ برائی وچ اگر کوئی ٹائم گزریا تو اس ٹائم نو گزارن دا کی فائدہ ہے جڑا شیطانی کاماں وچ ٹائم گزردا ہے۔ شیطانی کاماں دے وچ جڑا وقت گزردا ہے وہ وقت سوائے نقصان تو اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں وال صرف آؤ نہیں بلکہ نیکیاں دے وچ پہل کرو، اگے ودو۔ ایک بندہ 4 قدم اگے وددا ہے، تسی 8 قدم ود کے وکھاؤ۔ ایک بندہ 8 قدم اگے ود آئے تو تسی 16 قدم اگے ود کے وکھاؤ۔ ایک بندہ جماعت کے ٹائم تے ہوتا ہے مسجد کے اندر، تے تسی اذان کے ٹائم تے مسجد آ کے وکھاؤ۔ ایک بندہ اذان تو بعد ہوتا ہے، تسی اذان کے ٹائم تے آ کے وکھاؤ۔ ایک بندہ اذان کے ٹائم تے ہوتا ہے، تسی اذان تو پہلا مسجد آ کے وکھاؤ۔ یہ نیکیاں وچ پہل کرن دی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر کچھ لوگ حساب و کتاب دے واسطے حاضر ہون گے، انہاں دے چہرے تاریاں دے وانگر چمکدے ہون گے، انہاں دے چہرے تاریاں دے وانگر چمکدے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندیوں تسی دنیا تے کی عمل کرتے رہے ہو، تواڈے چہرے تاریاں دے وانگر چمکدے نے پئے۔ او بندے گل گئی پروردگار عالم، جس وقت جماعت کھڑی ہون دا ٹائم ہوندا سی، اسی جماعت تو پہلا تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے ساں۔ اس تو بعد دوجا گروہ آئے گا، دوسرا گروہ، انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چند وانگر چمکدے ہون گے۔ دوسرا گروہ آئے گا، انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چند وانگر چمکدے ہون گے۔ اللہ فرمائے گا تسی دنیا دے کی عمل کرتے رہے ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے یا پروردگار عالم، جدوں نماز دے واسطے اذان ہو جاندی سی، اسی اذان تو فوراً بعد تیرے گھر میں حاضر ہو جاتے سن۔
تیجا گروہ آئے گا انہوں نے چہرے سورج وانگر چمکتے ہون گے، سورج وانگر. تاریاں دی بھی بڑی روشنی ہوندی ہے تے چند دی بھی بڑی روشنی ہوندی ہے، لیکن سورج دی روشنی ایویں ہوندی ہے کہ جس وقت طلوع ہوندا ہے ساری دنیا نوں روشن کر دیندا ہے. چند جدوں طلوع ہوندا ہے نا اس وقت روشنی ہوندی ہے، چاندنی ہوندی ہے، لیکن پھر بھی کسی تھان دے اوتے ہنیرا ہوندا ہوے، کسی تھان دے اوتے سویرا ہوندا ہوے، کسی تھان دے اوتے لو ہوندی ہے، روشنی ہوندی ہے، کسی تھان دے اوتے تاریکی ہوندی ہے. لیکن جدوں سورج طلوع ہوندا ہوے کمرے دے اندر بھی روشنی ہوندی ہے تے کمرے دے باہر بھی روشنی ہو جاتی ہے. تیجا گروہ آئے گا انہاں دے چہرے سورج وانگر چمکتے ہون گے. اللہ فرمائے گا میرے بندیو تواڈے چہرے سورج وانگر کیوں چمکتے نے پئے؟ کیڑا عمل پہ کرتے سو دنیا دے اندر؟ وہ بندے عرض کریں گے یا پروردگار عالم ہجے نماز دے واسطے اذان نہیں سی ہوندی، اسی اذان ہون تو پہلا پہلا تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے ساں. تے حاضر ہون دا مطلب یہ نہیں اذان تو پہلا یا اذان تو بعد یا جماعت تو چند منٹ پہلا مسجد اندر حاضر ہون دا یہ مطلب نہیں کہ جماعت تو پہلا 2-4 منٹ مل گئے نے، 5-10 منٹ مل گئے نے تو چلو گپاں مارنیاں شروع کر دو، گلاں کرنیاں شروع کر دو. ہاں بھائی تو فلانے دن کتنے گیا ہے، ہاں تو اج سنا اج کل کی کرنا ہے یا تیرا کی معاملہ ہے. وہ ایک دوجے نال گپاں نہیں شروع کر دینیاں چاہیے، بلکہ جنہ ٹائم جماعت تو پہلے مسجد وچ مل جائے اس ٹائم نو نہیں سمجھو جی سانو ایک سنہری موقع مل گیا ہے. جاگ رہے ہو کہ ستے ہو آخو سبحان اللہ. اس طرح سمجھو کہ جس طرح سانو ایک سنہری موقع مل گیا ہے. سنہری موقع سمجھ دو، سنہری موقع لائیاں والا دے وچ سوموار بازار لگتا ہے، کئی بیبیاں واسطے سنہری موقع ہوتا ہے. دکانوں تو سبزیاں بڑیاں مہنگیاں ملدیاں نے تو چلو جا کے سوموار بازاروں جا کے سودا لائیے بڑا سستا ملتا ہے. یہ سنہری موقع ہے. بجلی بند ہے، پانی کو نہیں، ٹینکی خالی ہے، بڑے معاملات گھر دے رکے ہوئے نے، بجلی آ گئی ہے. یہ سنہری موقع ہے. پانی بھر لو، کپڑے دھو لو، برتن دھو لو، فلانا کام گھر کا کر لو، فلانا کام کر لو. ماں کہتی ہے دھیو فلانا کام کر لو، ابھی رہتا جی رکیا ہوا کام کیوں؟ ماں کہتی ہے سنہری موقع دے کہڑا بجلی آئی ہوئی ہے، سنہری موقع ملے. سنہری موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنہری موقع دے تو فائدہ اٹھانا چاہیے. جی تمہیں دنیاوی طور سے جی تمہیں دنیاوی طور سے سنہری موقع ملے تو تسی اس موقع نو ضائع نہیں کرتے بلکہ دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہو. جی تمہیں دینی طور سے سنہری موقع ملے تو قبر سے حشر کا فائدہ اٹھا لیا کرو. دینی موقع ملتا ہے تو یہ فائدہ نہیں اٹھاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن مجرم بھی پچھتان گے، قیامت والے دن چور بھی پچھتان گے، قیامت والے دن ڈاکو بھی پچھتان گے، قیامت والے دن رہزن بھی پچھتان گے، ہیرا پھیری کرنے والے بھی پچھتان گے، قیامت والے دن نمازاں چھڈن والے بھی پچھتان گے، قیامت والے دن روزہ چھڈن والے بھی پہچان گے، قیامت والے دن ہندیاں سندیاں حج چھڈن والے بھی پہچان گے، زکاتاں نہ دین والے بھی پہچان گے، تلاوت قرآن نہ کرنے والے بھی پہچان گے، اللہ دے پاک کلام کی تلاوت نہ کرنے والے بھی پہچان گے، قیامت والے دن والدین کو پریشان کرنے والے بھی پہچان گے، قیامت والے دن دین تو
دور رہن والے بھی پہچان گے، قیامت والے دن آپس کے اندر بد سلوکیاں پیدا کرنے والے بھی پہچان گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے بد کردار اور بدکار مجرم پاپی جتنے بھی گناہگار نے قیامت والے دن سارے پہچان گے، لیکن اسے نیکوکار بھی پہچان گے۔ بولو نیکوکار بھی پہچان گے۔ نیکوکار کنوں کہتے ہیں جڑا نیکیاں کرتا ہے، مجرمان نے پہچانا ہے، گناہگاراں نے، بدکاراں نے، سیاکاراں نے، زناکاراں نے، شرابیاں نے، سود خوراں نے، اللہ رسول نے نافرماناں نے، گستاخاں نے، بے ادباں نے، پچھتانا ہی پچھتانا نے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن نیکوکار بھی پہچان گے۔ صحابہ کر دیں یا رسول اللہ بدکاراں نے تو پچھتا لیا، پاپیاں نے تو پچھتا لیا، گناہگاراں نے تو پچھتا لیا، تے نیکوکار کیوں پہچان گے؟ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن نیکوکار بھی پہچان گے، وہ بھی افسوس کرن گیا، وہ کہڑا افسوس کرن گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکوکار پچھتان کے اس واسطے فلانے ٹائم اسی نماز پڑھی، فلانے وقت اسی روزہ رکھیا، فلانے وقت اسی تلاوت کیتی، فلانے وقت اسی فلانے نیکی والا کام کیتا، فلانا وقت اسی بغیر نیکی تو گزار دیتا ہے، فلانا وقت اسی نیکی تو بغیر گزار دیتا ہے۔ کاش خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات دا سانو خوف ہوندا، اسی جڑا نیکی تو بغیر ٹائم گزاریا ہوئے اسی او ویلا بھی نیکی وچ گزار دیندے۔ یہ نیکوکار بھی پچھتان گے۔ کئی لوگ عشاء دی نماز پڑھ کے گپا مارنی شروع کر دیں۔ اور تمہیں کی ہے ایک جگہ سے تھی بہتے نہیں کی تمہیں چمڑیا ہوا ہے؟ بہنا جی ایک تھان سے بہ جاؤ، نہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ چلو چھوٹو پر رہن دو، شیخ صاحب ادھر دھیان کرو۔ دیکھو ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے ٹی وی دیکھنا شروع ہوتا ہے، ڈرامے، فلماں، کنجری خانے اور امریکہ کے چینل اور بڑے بڑے فوش پروگرام۔ جی آخیا جائے یار کی کرنا ہے؟ نماز بھی پڑھنا ہے، اسی نماز اپنی تھان دے، اے کام اپنی تھان دے، وہ تو کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بولنا میں یا جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی قسم ہے میں اے چیز اینے دی خریدی، جھوٹی قسم کیوں کھانا ہے؟ چنگا تو نماز پڑھنا، داڑھی تو رکھی ہوئی، اور جی نماز اپنی تھان سے اپنی تھان دے اے ساڈا کاروبار ہے، یعنی انہوں نے دیکھو جھوٹ بولنا انہوں کا کاروبار ہے۔ کئی لوگ جا کے جھوٹیاں گواہیاں دیں عدالتوں میں جا کے کچہریاں دے وچ جھوٹیاں گواہیاں، کسی مجرم نو رہا کرا دینا تے کسی بغیر بے قصور نو پھڑا دینا۔ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، مسیتیں بھی آتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کام کیوں کرتے ہوئے جی نمازاں اپنی تھان دے ہوتے تے اے گواہیاں دینیاں، جھوٹیاں گواہیاں دینیاں ساڈا کاروبار، یہ جھوٹیاں گواہیاں دینیاں انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا، لیکن انہیں دیر تک تیریاں نمازاں تینوں کھ کنڈے کا فائدہ نہیں دے سکدیاں جنی دیر تک دعا کھان دے نال تو پرہیز نہیں کرے گا۔ دعا کھا بیمارا، دعا کھا تے دعا کھان دے نال تینوں رام تا آئے گا جے تو پرہیز کرے گا۔ نمازاں پڑھنا علاج ہے، روزے رکھنا دعا کھا کے علاج ہے، حج کرنا علاج ہے، خدا تعالی کی عبادت، ریاضت، سخاوت، تلاوت
رکوع و سجود قوما قیام، اے سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا، اے علاج ہے، علاج تیری روحانی بیماریاں کا علاج ہے، تے گناہاں تو بچنا پرہیز ہے، تے جے تو پرہیز تو نہیں بچدا کنارے تو پرہیز نہیں کرتا، علاج کری آئے گا، تے جس طرح تینوں ڈاکٹر دی دعا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ایسے طرح تیرا روحانی علاج بھی تینوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نماز پڑھ کے کئی لوگ دوجے کام میں پھنس جاندے نے، چلے جاندے نے، فوش گندے لفنگے اور کنجری خانے اس طرح دے شیطانی اڈیاں تے جا کے بیٹھ جاندے، تے جے تو نماز پڑھ کے سو جاویں، نماز پڑھ کے اگر تو سو جاویں اور سویں میں ایس نیت دے نال کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ستے سن، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دل نہیں سوندا، اکھاں سوندیاں نے، دل جاگدا ہی رہندا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوندے نہیں، فرمایا لوگوں اور جدوں تسی سوندے ہو تہاڈیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے، تہاڈا دل بھی سو جاندا ہے، جدوں میں سونا میریاں اکھاں سوندیاں نے، دل جاگدا رہندا ہے، تے اونی دیر تک بندہ نہیں سوندا جنی دیر تک دل نہ سوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نیندر محتاج ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوندے نہیں، اگر حضور ستے نے تے وہ بھی ساڈے واسطے ستے نے، بولو حضور ستے نے تے وہ بھی ساڈے واسطے ستے نے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے سونا کنجے، لوگوں کو پتا چل جائے سونا کنجے، جے تو نبی پاک علیہ السلام دی سنت سمجھ کے سو جاوے، عشاء دی نماز پڑھ کے جے تو سنت رسول سمجھ کے سو جاوے، تے سون لگیا دعا پڑھے بسم اللہ اموت و احیا، کہ میرا اے ظاہری طور پہ وقتی طور پہ مرنا بھی اللہ دے نام دے نال تے جینا بھی اللہ دے نام دے نال ہے۔ اے جی نیویں نا اے موت دی بہن ہے، موت دی بہن ہے، موت دی بولو کی ہے، موت دی بہن ہے، اے وقتی طور پہ ایک عارضی طور پہ موت ہے، موت تے میرا وقتی طور پہ مرنا بھی اللہ دے نام دے نال تے وقتی طور پہ جینا بھی اللہ دے نام دے نال، تے صبح اٹھے تے اٹھ کے اور کوئی کام نہ کرے، سب تو پہلے تیری زبان دے وچوں نکلنا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جے تو اس طریقے نال سوے گا تے اٹھے گا، اللہ تعالیٰ تینوں سون دے نال بھی 100 شہیداں دا ثواب تے اٹھن دے نال بھی 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سونے والے رب کو سجدہ کرے کہ سو، پتا ہے کہ میں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، کی کرنا سو رہے ہیں، کی کرنا سو رہے ہیں، ہمیں گپا مارتا مارتا سونا پیا، گالا کرتا کرتا سونا پیا، چگلیاں کرتا کرتا سونا پیا، ٹی وی ڈرامے فلما فوش گندے ننگے تے کنجی کھانے وہدا وہدا سونا پیا، اور تینوں نہیں پتا میں ہوں سون لگاوا، پتا نہیں مینو صبح جاگ آنی ہے کہ نہیں آنی، اور کی پتا تو صبح اٹھنا یا قیامت بھی صبح نو اٹھنا ہوے، تینوں کی پتا ہوے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جس حال میں بندہ مرد آئے قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تے جے تو خدا تعالی دی یاد کردا کردا سو جاوے, جے تو خدا تعالی دی یاد ایک تے تواڈے بولن تو قربان جاواں تانوں بلانا انج سمجھو جویں انڈیا کولوں کشمیر لین والی گل ہے. انج بولتے نے جویں پتہ نہیں پیچھے انہاں تے پولیس کھلوتی ہوئی, خبردار اچھی بولیا تینوں پھڑ کے لے جاؤ, تیرے خلاف پرچہ ہو جائے گا. آخو سبحان اللہ, بولو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس حال سے بندہ مردا ہے قیامت والے دن اسی حال میں ہی اٹھایا جائے گا. تے جے تو ذکر خدا کردا کردا سو جاوے, جے تو ذکر مصطفیٰ کردا کردا سو جاوے, جے تو یہ پڑھدا پڑھدا سو جاوے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اے کام کرتے کرتے سو تواڈے سون دا بھی مل پی جاوے. تے جے تسی کام کرتے کرتے بچہ کوئی نہ بولے وڈے آکھو سبحان اللہ. جے تو اے کام کردا کردا سو جاوے تے پھر اے نہیں سمجھ تو ستا پیا وے قسمت تیری جاگن دئی ہے. تو ستا ہے کہ کئی لوگ جمعے جا کے ستے ہوندے نے تے قسمت انہاں دی جاگدی ہوندی, اور تو ستا پیا وے قسمت تیری جاگدی پئی ہے. کئی لوکی جاگدے ہوندے نے قسمت انہاں دی ستی پئی ہوندی. کئی لوکی آپ ہی جاگدے ہوندے نے تے قسمت انہاں دی ستی پئی ہوندی ہے. اور بندیا خدا دیا عشاء دی نماز پڑھ جماعت دے نال تے اس تو بعد کوئی کام نہ کر, جے کوئی گھر دا معاملہ ہے تے کر, ورنہ سیدھا جا کے سو جا. تے سون تو لے کے فجر دیاں اذاناں تک تیرا ایک ایک لمحہ خدا تعالی دی عبادت وچ گزرے گا, عبادت وچ گزرے گا. میں نہیں کہندا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ادھی رات دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاوے صبح اٹھ کے فجر دی نماز جماعت نال ادا کرے اللہ تعالیٰ انہوں ساری رات دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے. دو نمازاں پڑھیاں نے جماعت دے نال وچ جنہ بھی ٹائم ہے پاویں 6 گھنٹے دی رات ہے تے پاویں 10 گھنٹیاں دی رات ہے. گرمیاں دیاں راتاں چھوٹیاں ہوندیاں نے, سردیاں دیاں راتاں وڈیاں ہوندیاں نے. اے گرمیاں دیاں راتاں ہون یا سردیاں دیاں راتاں ہون, او ماہ دیاں راتاں ہون یا جیٹھ ہار دیاں راتاں ہون, اے تیریاں راتاں جڑیاں نے اللہ تعالیٰ دی بندگی وچ گزردیاں نے پیاں. کیوں؟ تو سارا دن مزدوری کرنا ہے, سارا دن تو کاروبار کرنا ہے, تینوں تہجد پڑھن دا ٹائم نہیں ملیا, تینوں رات دے وقت تلاوت قرآن کرن دا ٹائم نہیں ملیا, تیری نیندر پوری نہیں ہوئی تے تو چند گھنٹے سو جا, ساری رات جا کے خدا دی بارگاہ وچ حاضر نہ بھی ہو, 2 نمازاں عشاء تے فجر دی جماعت نال پڑھ لے, اللہ تعالیٰ تینوں ساری رات دی بندگی دا ثواب عطا فرمائے گا. اے پہلیاں امتاں ہوندیاں سن,
ساری ساری رات جاگدیاں سن عبادت کردیاں سن تے تاں ثواب ملتا سی، نہیں سن جاگدیاں تے نہیں سی ثواب ملتا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو، کڈے خوش بخت ہو تسی رات کو ستے پے ہو، تہاڈی قسمت جاگن رہی کیڈی خوش نصیبی ہے۔ تو میں پیار کرنا فاستبقوا الخیرات، آؤ نیکیاں دے ول، آؤ خیرات والے تے خیرات خیر دی جمع ہے۔ ایک خیرات وہ ہوندی ہے جڑی اللہ دی راہ وچ دتی جاندی ہے، مال دی شکل دے اندر، روٹی دی شکل دے اندر، کپڑے دی شکل دے اندر، زمین دی شکل دے اندر، وقت دی شکل دے اندر، سبزی دی شکل دے اندر، درہم دی شکل دے اندر، دینار دی شکل دے اندر۔ ایک خیرات وہ ہوندی ہے جدوں صدقہ کیا جاندا ہے، ایک لفظ خیرات ہوے جڑا خیر دی جمع وے۔ خیرات وال آؤ یعنی نیکیاں دے وال آؤ، اپنے کاروبار چھڈو، اپنے سارے معاملات چھڈ کے جدوں اللہ رسول دی بارگاہ وچ بلاوا آ جاوے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما جدو اللہ دا بلاوا آ جاوے، اللہ دے رسول دا بلاوا آ جاوے، دنیا دیا ساریا مخلوقیات نو ترک کر کے نیکیاں دے ول آ جاؤ۔ نماز بھی نیکی ہے، جمعہ بھی نیکی ہے، اور درس قرآن بھی نیکی ہے، درس حدیث بھی نیکی ہے، جلسہ ہوے تے نیکی ہے، محفل ہوے تے نیکی ہے، اللہ رسول دا ذکر ہوے تے نیکی ہے، آخرت دا فکر ہوے تے نیکی ہے۔ کبھی بھی خدا دی بارگاہ دے وچ بلاوا آ جاوے، اے دنیا دیا ساریا مصروفیات کو چھڈ کے، دنیا دے سارے معاملات کو چھڈ کے، دنیا دیا ساریا لذتاں کو چھڈ کے، دنیا دے سارے مزے چھڈ کے آؤ آخرت دا مزہ لین دے واسطے درس قرآن وچ بیٹھ جاؤ، درس حدیث وچ بیٹھ جاؤ، درس فقہ وچ بیٹھ جاؤ، جماعت نال نماز پڑھو، تکبیر اولا کو لے کے سلام پھیرن تاکہ جمعے دی اول وقت کو لے کے جمعے دے آخری وقت وچ آخری وقت تک خدا دے گھر وچ بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ 70 قربانیاں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کدی یہ بھی خیال کیتا جے جمعے دی نماز پڑھن تو بعد کرمو کرمی کریے تے گھر اپنے جائیے؟ ایک تہاڈا مسجد دے وچوں جلوس نکلدا کدوں؟ جدوں 2 رکعت نماز فرض پڑھ کر دینے دعا منگ کر دیے، ایک انہاں دا جلوس ادوں نکلدا وے، ادھی نماز پڑھی تے ادھی چھڈی، یہ ادھورا جمعہ پڑھ کے کئی لوگ ٹر جاندے نے، ادھورا جمعہ پورا نہیں بلکہ ادھورا جمعہ۔ تے دوجا جدو سنتا نفل پڑھن تو بعد دعا منگی جاندی ہے، پھر کئی گروپ کی شکل سے باہر نکلتے ہیں، فٹافٹ کہڑا پہلا باہر نکلتا ہے۔ تے تیجا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیا جاتا ہے تو آخری دعا تو بعد اور کڈے خوش نصیب نے ہو حضور دے دیوانے تے مستانے تے شمع نبوت دے پروانے، جڑے جمعے دی نماز دے واسطے اول وقت چاہے مکمل طور پہ خطبہ جمعہ مسجد سے بیٹھ کے سنیا بابا طالب حسین، اکھاں تو نبینے نے، اکھاں تو معذور نے، تے دوجے محلے تو چل کے آندے نے، پاویں اسلام شریف کھڑیا ہو کے نہیں پڑھیا جا سکتا، انہاں دی عمر دا تقاضا ہے، بہ کے پڑھتے ہیں، لیکن آخری دعا دے وچ شامل ہوندے نے، تے او بھی خوش نصیب نے جڑے آخری دعا وچ حاضر رہندے نے۔ اور پھر میرا یقین ہے، امید نہیں بلکہ میرا پکا یقین ہے، آج اے بندے جمعے دی نماز تو بعد مسجد کے اندر جمعے دی نماز تو بعد کھڑے ہو کے دست بستہ میرے آقا دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کر دینے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا
مرن تو پہلے پہلے خدا تعالی انہوں اپنے محبوب دے قدموں میں حاضری نصیب فرماوے گا. لیکن جڑے 2 رکعتاں پڑھ کے تر جاندے نے، جمعے دیاں 2 رکعتاں پڑھ کے تر جاندے نے، آنا بھی ادو جدو عربی خطبہ شروع ہو گیا، آنا بھی ادو جدو جمعے کی دوجی اذان ہونے لگ پئی ہے، آنا بھی ادو جدو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فٹافٹ نسے پجے جماعت ملے 2 رکعتاں پڑھیاں تے پڑھ کے منہ تے ہاتھ پھیریا دعا منگی فٹافٹ جتی فڑی تے گھر گئے. ایسا رقم ہے یہ تھی یہ سمجھو 100 دے وچوں 4 آنے بھی نہیں تھی جمعہ پڑھیا، 100 وچوں 4 آنے بھی جمعہ ایک دن دھوڑا ہو گیا تے آدھی نالوں بھی ادا جمعہ پورا جمعہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جب تمہیں جمعے والے دن نماز واسطے بلایا جاوے تے پھر کی کرو، سارے کاروبار چھڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دے ول دوڑ کے آؤ، بھج کے آؤ، نس کے آؤ. صرف یہ نہیں فرمایا آؤ بلکہ فرمایا دوڑ کے آؤ، مطلب ہے کہ جلدی جلدی آؤ، فٹافٹ آؤ، کتنے سنہری موقع ضائع نہ ہو جاوے. فسعوا الی ذکر اللہ، اول وقت جاؤ مکمل طور پہ خطبہ جمعہ مسجد بہ کے سنو. تے خطبے تو بعد جڑو تمہیں ٹائم دیتا جاوے سنتا پڑھو، 4 سنتا جمعے دیاں پہلیاں پڑھو. اس تو بعد ہوے اذان، اذان تو بعد ہون 2 عربی دے خطبے، خطبیاں تو بعد پھر 2 فرض جماعت نال ادا کیتے جان. 2 فرضاں تو بعد پھر جمعے دیاں پہلے 4 سنتا پڑھیاں آ جان، پھر 2 سنتا پڑھیاں آ جان، پھر 2 نفل پڑھے جان. پھر خدا تعالیٰ تو ویگ دے 2-4 منٹاں دے واسطے حضور دی بارگاہ وچ بھی حاضری لوائی جاوے، صلاۃ و سلام تے نظرانہ پیش کیتا جاوے تے آخری دعا دے وچ حاضر ہو کے پھر بندہ آپس وچ ملے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، میرا فلانا بھرا بھی آیا ہے، میرا فلانا بھرا بھی آیا ہے، میرا فلانا بھرا بھی آیا ہے، میرا فلانا بزرگ بھی آیا ہے، میرا فلانا بچہ بھی آیا ہے. آپس میں ملو، سلام لو، ایک دوجے کا خیال کرو، کیا آیا تے کہڑا نہیں آیا. یہ کہ مکمل طور سے جمعہ، ایویں مکمل طور سے جمعہ. تو جی وہ نہ منگر جنہوں نے نماز سلام پھر کے نہ ذکر نہ فکر نہ کلمہ نہ درود نہ دعا نہ حال نہ چال نہ عطا نہ پتہ نہ سلام نہ دعا، سلام پھیری امام نے ایک پاسے دوجے پاسے پھیری نہیں، جتی پھڑی کچھے لائی تو نکل گئے. اے گوڑیاں کا منہ لال اپنا پٹ کے نہ کر لو، بلکہ مکمل طور سے اپنا کام ادا کر دو کہ پورا کر دو، اپنا کام پورا ہی کر دو نا. تو جدو اللہ تے اللہ دے رسول دے کاماں دی واری ہوے اس وقت غیر ذمہ داری، لاپرواہی، سستی کتائی تے جلد بازی تے فٹافٹ تے دوا دب نہیں. جمعہ ادھورا نہ پڑھو، جمعہ پورا پڑھنا چاہیے. 14 رکعتاں پوریاں جمعے دیاں کرو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تے درود و سلام پڑھو گے تے یقین کرو اج ایتھے ہاں کل اوتھے بھی ہوواں گے. بولو اج ایتھے ہاں کل فاستبقوا الخیرات، آؤ نیکیاں دے ول، آؤ نیکیاں میں آ کے پہل کرو، جلدی کرو، فٹافٹ کرو نیکیاں دے اندر. دوجے کاماں وچ فٹافٹ کر دیو، نیکیاں وچ بھی فٹافٹ کریا کرو. یہ جمعرات دی محفل پاک جدے بارے اعلان کیتا جاندا وے، آج جمعرات دی محفل پاک ہے. اس جمعرات دی محفل دے اندر خدا دا ذکر بھی ہوندا ہے، آخرت دا فکر بھی ہوندا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سنایا جاندا ہے، اللہ دے قرآن دی آیاتاں بھی پڑھیاں جاندیاں نے،
نبی دی حدیث دیاں روایتاں بھی پڑھیاں جاندیاں نے تے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے نالے تلاوت قرآن سنیا کرو تے تلاوت قرآن سنن دا کی فائدہ ہے اللہ قرآن پاک جو فرماندا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جس وقت اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے اپنی زبانوں نو بند کر لو تے اپنے کناں نو کھول لو اپنے کناں دیاں کھڑکیاں کھول لو تے دل دے کناں دے نال اللہ تعالی دا کلام سنو تے جے خدا دا قرآن تسی اپنے دل دے کناں دے نال سنو گے تے پھر نتیجہ کی ملے گا لعلکم ترحمون پھر اللہ تعالیٰ تواڈے اوتے رحم کرے گا اج وجہ کی ہے ڈاکٹر دیا دعاواں دا اثر نہیں نہ ہوندا کئی مرتبہ اکثر مرتبہ لیکن اکثر مرتبہ یہ بھی ہوندا ہے کہ اللہ دے قرآن دا تواڈے اوتے اثر نہیں ہوندا نبی دی حدیث دا تواڈے اوتے اثر نہیں ہوندا اودی وجہ ہے کہ تسی اینا اکھاں نال ویندے ہو تے اینا کناں نال سندے ہو سر دیاں اکھاں نال ویندے ہو تے سر دے کناں نال سندے ہو کاش اگر تسی اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان اپنے دل دے کناں نال سنو تے پھر تواڈے اوتے ضرور بر ضرور اثر ہوے گا پھر اس محفل پاک دے اندر انہاں بزرگاں نے دین اولیاء کاملین دا وسیلہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتے جاندی ہے یا پروردگار عالم دینو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ حضرت مولا علی شیر خدا دا صدقہ حضرت امام حسن مجتبی دا صدقہ امام حسین شہید کربلا دا صدقہ ساڈے گناہ معاف کر دے ساڈے کاروبار سے برکت پا دے اے شجرہ شریف ہے نا شجرہ قادریہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے اپنے پیر و مرشد تک جب شجرہ شریف پڑھیا جاتا ہے تو بڑے بڑے بزرگاں نے دین تے اولیاء کاملین تے اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دے نا یہ آتے ہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جدو یہ خدا دے مقرب بندیاں دا وسیلہ خدا دی بارگاہ پیش کیتا جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ دعا نو قبول فرماندا ہے میں وہی مثال اس طرح دینا تے بوہے تے کوئی بندہ آ جائے تے بوہے اتنے کوئی بندہ آ جائے منگتا آ جائے وہ صدا لاندہ ہے گھر والو تمہوں تے بچوں کا صدقہ تمہوں تے بالا کا صدقہ تمہوں تھیاں کا صدقہ تمہوں تے پتروں کا صدقہ اور تمہوں تاری اولاد کا واسطہ نے میری جھولی چ کچھ خیر پا دو تے پھر والدین کہندے ہیں نا والدین جب سنتے ہیں کہندے ہیں اے ساڈا چھوٹا جہا بچہ ہوئے یہ چھوٹے جہے بچے کا واسطہ پہ پانا سانو اپنے بڑے پتروں نال بھی پیار ہے چھوٹے نال بھی پیار انہاں نال پیار ہون دی وجہ تو انہاں دا جدوں واسطہ منگتا دیندا ہوئے نا تے پھر والدین وہی جھولی چ کچھ نہ کچھ پا ہی دیندا ہوئے تے جس طرح تسی اپنے بچیاں دا وسیلہ تے اپنے بچیاں دے صدقے دا لفظ سن کے سائل نو خالی واپس نہیں موڑ دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جدو خدا تعالیٰ دے نبیوں دا وسیلہ پیش کیتا جاوے خدا دے ولیاں دا وسیلہ پیش کیتا جاوے خدا دے پیاریاں دا وسیلہ پیش کیتا جاوے تے پھر خدا تعالیٰ دعا نو کیوں قبول کیوں نہیں فرماوے گا جدو یہ کہا جاوے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر سے مشکل کشا کے واسطے کرے بلائے ربی شہیدے کرے بلا کے واسطے
جنہ کا نام لیا گیا خدا تعالیٰ نو انہاں نال پیار ہے کہ نہیں؟ اللہ انہاں تے راضی ہے کہ نہیں؟ تے انہاں بزرگاں دے وسیلے نال دعا جدوں منگی جائے گی تقریباً شجرہ قادریہ دے اندر تقریباً 50-60 بزرگاں دا تذکرہ وے، 50-60 اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دا تے خدا تعالیٰ دے پیاریاں دا ذکر موجود ہے۔ تے کوشش کریا کرو یہ شجرہ بھی پڑھیا جاوے، بڑی روحانیت حاصل ہوندی ہے۔ نیکی کرو جنی بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ اے شیطانی کماں تے لوکی بڑے پیسے لاندے نے، اے برے کماں دے اوتے برائی نو فروغ دین دے واسطے بڑے لوکی پیسے لاندے نے، لیکن جڑے حقدار نے غریب مسکین یتیم بیوہ عورتاں مسجداں مدرسے طلباء علماء جنہ کی وجہ تو ساڈا دین قائم ہے، جنہ کی وجہ تو اسی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہاں، جنہ کی وجہ تو خدا تعالیٰ نے سانو دین محمدی نصیب کیتا ہے، جنہ کی وجہ تو ساری چولی میں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک پایا ہے۔ جدو انہوں دی خدمت دی واری آتی ہے نا، مسجد مدرسہ طلباء تے علماء تے دین دے فروغ دی جدو واری آتی ہے نا، اس وقت کئی لوگوں کے ٹڈاں وچ وٹ پینے شروع ہو جاتے۔ حدیث پا کے جانا ترمذی شریف دی حدیث پا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چند صحابہ کرام کدے جا رہے سن، بستی کو گزرے، ایک بستی کو گزرے تو اس بستی دے وچ ایک بندہ سی جنوں سپ لڑ گیا، سپ لڑیا سی، وہ سپ حدیث پا کے ذمہ داری نال گل عرض کیا کرنا، وہ سپ لڑیا، انہاں بڑے علاج کیتے لیکن آرام نہ آیا، تو بندہ تڑف پیا۔ وہ بستی والے صحابہ کرام دے کول آئے، آ کے آخیا تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا ساڈے بیمار دا علاج کر دے؟ کی ہوا تواڈے بیمار نے جی؟ کی بیماری ہے؟ جی ساڈے فلانے عزیز نو سپ لڑ گیا وے۔ اچھا لیاؤ نو دم کر دینے ہاں۔ جس وقت دم کرن لگے نا ایک صحابی تے دم کرن تو پہلے پوچھتے ہیں دم تے میں کر دواں گا، تسی دسو پہلے دیو گے کی؟ اے حدیث پاک جے، دیو گے کی؟ یہ مطلب ہے ساری خدمت کی کرو گے، کیونکہ اسی اللہ تعالیٰ براہ وچ ترے خدا دے دین کی خدمت میں کرنے ہاں، تے ساری خدمت کی کرو گے؟ انہاں آخیا جی اسی تہاڈی خدمت کران گے، اسی تانوں 40 بکریاں دے دواں گے۔ 40 بکریاں دا لفظ ہے حدیث پاک وچ، اسی تانوں 40 بکریاں دے دواں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، لیاؤ بیمار نو، بیمار پیش کیتا گیا، اسے اب نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھوک ماری 2-3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے چلو جی، اللہ تعالیٰ تواڈے بیمار نو شفا عطا فرمائے۔ تے اے ہن آہستہ آہستہ آرام آنا، ایک دم نہیں آنا۔ تے تسی ساڈیاں 40 بکریاں سانوں دو، انہاں 40 بکریاں دیتیاں۔ 40 بکریاں لے کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ 'چ حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بکریاں کتوں لیندیاں جی؟ عرض کیتی حضور اسی فلانے بندے نو دم کیتا سی، ساڈی انہوں نے 40 بکریاں دے نال خدمت کیتی ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دے وچ میرا حصہ بھی دیو۔ بولو سبحان اللہ کہہ دیو، سوچی پی گئے پتہ نہیں کی ہون لگا وے، کچھ نہیں ہون لگا، فکر نہ کرو۔ فرمایا دے میرا حصہ بھی دیو۔ یا رسول اللہ دم تے اسی کیتا ہے تے تہاڈا حصہ کیویں بندا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی سورۃ فاتحہ سیکھی کدے کولوں؟ بولو تسی سورۃ فاتحہ سیکھی کدے کولوں؟ یا رسول اللہ تہاڈے کولوں؟ فرمایا پھر میرا حصہ بھی بندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا کی سی؟ ادھروں لینا سی تے ادھروں دینا سی۔ مطلب یہ کہ سانوں سبق دتا وے جڑا بندہ دین دا کام کردا ہے، مسجد بناوندا ہے، مدرسہ بناوندا ہے، طلباء پڑھاوندا ہے، طالبات پڑھاوندا ہے، تانوں دین دا علم دسدا وے اور جدی وجہ تو دین دی خدمت ہوندی ہے یا دین دا پرچار ہوندا ہے، دین نوں فروغ ملدا وے، او دے اوتے تواڈے کچھ حقوق نے، تواڈے اوتے مدرسے دے حقوق نے، مدرسے دیاں بچیاں دے تواڈے اوتے حقوق نے۔ کوئی بندہ کہہ سکدا وے اسی محلے وچ میں بندہ وے جڑا اپنے مال دی زکات دینا وا تے اپنے مدرسے نوں دینا وا،
کوئی بندہ کہہ سکتا اج تک اے ساڈے استاد چلے گئے نے اتنے ہوں سن حضرت مولانا علامہ قاری محمد سلیم قادری صاحب ہے جی چھٹی آئے جمعہ پڑھا رہے ہیں اس مسجد انہوں نے چند سال اپنے گھروں زکات بھیجی سی مسجد مدرسے دے واسطے زکات بھیجی سی جی زکات دے واسطے نے حالانکہ ساڈے استاد نے شگرد دے مدرسے نو زکات دے رہے ہیں تسی ماشاءاللہ سبحان کنے شگرد پڑھ گئے نے کنیاں شگرداں پڑھ گئی نے کنے پیچھے نمازاں پڑھتے ہو تے کنے عرصے تو نمازاں پڑھتے ہو مسجد تے کنے عرصے تو اپنی بچیاں مدرسے پڑھا رہے ہو تو 12 سال بعد کنے عرصے تو پڑھا رہے ہو اج تک کسی بندے نو توفیق ہوئی ہے کہ میں اپنے مال کی زکات مدرسے کو دینا والے یہ ایک بچی نہیں ہے ساری محلے کی سارے محلے کی بچی ہے یہ نہیں کہ جی بچی وہی دے دوجے اور کسی کی بچی کچھ نہیں لگتی نہیں ایک بچی ساری قوم کی بچی ہے اینیاں فضول خرچیاں روزانہ بھی روزانہ لوگ 2 سیٹاں دیا ڈبیاں پھونک چڑھتے ہوں سیٹاں دیا 2 ڈبیاں پھونک چڑھتے ہیں اور تقریباً 40-50 روپے کی ایک ڈبی ہے تو کم از کم یہ خیال کریا کرو اسی ایک دن ایک ڈبی نہیں چوٹی اے جن ماشاءاللہ سارے ساتھی مسجد چائے نے سارے واسطے کوئی اوکھا کام نہیں مسجد دا معاملہ کافی پیچھے ہے مدرسے دا معاملہ کافی پیچھے ہے اگر میں تمہیں کر ترکیب دسا وہ تو تسی عمل کرو نہ کوئی بندہ کسی کو اوکھا کر دے تو نہ کوئی اوکھا ہو سکتا ہے ایک جمعے ایک بندہ مسجد نو 50 روپے دے دے کس واسطے اوکھا کام ہے بولو ایک بندہ ایک جمعے مسجد نو 50 روپے دے دے اے جی میری طرفوں مسجد دے واسطے 50 روپے نے گلے چ پا دے کسی نو نہ پڑھاوے گلے چ پا دے ایک جمعے 50 روپے بندہ ایک بندہ 50 روپے پا دے تو مہینے چ ہوں جمعے 4 کتنے پیسے ہو گئے 200 روپے ہو گئے اگر 100-150 بندہ جمعہ پڑھ ہے اگر 100-150 بندہ اگر اپنی مسجد جمعہ پڑھتا ہے تو ایک صاف تقریباً 20 یا 25 یا 30 بندے کھلوندے نے جمعہ پڑھتے ہیں اگر ایک بندہ 50 روپے دے دے ایک صف دے 50 روپے کا حساب لا لو 200 کا حساب لا لو 300 کا لا لو 4 کا 5 کا 6 کا لا لو ایک جمعے کے کنے پیسے بن گئے مسجد کا کنا فنڈ ہو گیا تقریباً 8-9 ہزار روپیہ ایک جمعے کا بن جاتا ہے اگر ایک بندہ ایک جمعے 50 روپے مسجد کی خدمت کرے ٹھیک ہے 8-9 ہزار روپیہ تقریباً ایک جمعے کا بنتا ہے تو جی 4 جمعے منائے جان حساب لاؤ گے تھی یہ کام اوکھا کو نہیں صرف دل میں سمجھان والی گل ہے تو ہوں میرے کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہوں تھی اٹھ کے دو جنہوں توفیق ہے ماشاء اللہ اللہ پاک توفیق دے میں ہوں کے اس ٹائم کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا ایسا واسطے تھی ترکیب بنانی ہے ایسا واسطے تھی یہ ترکیب بنانی ہے کنے کنے تھو سے جانے کنے کنے پیسے لگتے ہیں 2-4 مہمان آ جان تو روپیہ 500 کی روٹی تو لگ جاتا 2-4 مہمان آ جان تو 400-500 روپیہ انہوں نے کھانے سے لگ جاتا ہے تے اللہ دے بندے 150 مسجد کی خدمت کیتی جاوے ہر جمعے تے کوئی اوکھا بھی نہیں صرف دل کو سمجھانے والی گل ہے اور روزانہ بھی تھوڑے بچے ابو جی 10 روپے دے آ جائے ابو جی 5 روپے دے آ جائے ابو جی اینے پیسے دے آ جائے انہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوں لیکن تسی اگر ہر جمعے دل کھول کے میں صرف تمہیں ایک حد دسی ہے نا 50 روپے سے اس تو علاوہ بھی کئی بندے دل کھول کے خدمت کر سکتے ہیں اور جنہ تسی خدا دی بارگاہ سے دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک خوش لگے وڈے بھائی نے 500 روپے مسجد کی خدمت کی اللہ پاک جزا عطا فرمائے اور بھی کئی ساتھیوں نے 100-150 روپے مسجد کی خدمت کی اللہ پاک جزا عطا فرمائے اور یہ ذمہ والے دن جو میں عرض کیا نا ٹیکس نہیں دے یہ یاد رکھا جائے یہ خدا دے گھر میں کمیٹی دے کمیٹی نے غور کیتا ہے یہ خدا دے گھر میں آخرت دی کمیٹی دے کمیٹی دنیا دی کمیٹی تسی پاو کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 سالوں کو بعد تمہوں اونے ہی پیسے ملنے نے جنہیں تسی دے رہے ہیں لیکن مسجد دے وچ تسی آخرت دی کمیٹی پاؤ گے تے ایک دے بدلے 10 دنیا ہوتے تے 70 آخر دے ہوتے 10 دنیا ہوتے تے 70 آخرت دے وچ اے آخرت دی کمیٹی پاؤ
یہ دنیا میں نہیں نکلے گی، قیامت والے دن جب تہاڈی کمیٹی نکلی نا پھر تمہیں پتا لگے گا ہو اسی این پیسے ایویں جا چھڑے نے۔ اگر سانو مکمل طور پہ ساڈا یقین ہوتا اسی یہ بھی اللہ تعالیٰ گراہ بچ دے گا۔ گلا مسجد کا لگا ہوا ہے، جڑا بندہ کوئی شرماندہ جھگتا ہے گلے میں پا دو، تاکہ مسجد بڑے لوازمات نے یہ چلتے رہنے چاہیے، یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا فنڈ سپیر رہے گا نا تو مسجد کا کام بڑا ہونے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تھلے کام مکمل ہو گیا اتنے بھی نہیں ہونا، اتنے بھی ہونا ہے۔ اللہ پاک تمہیں توفیق دے، خدا تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرماوے۔ یہ میں تمہیں مشورہ تے فائدے کا دتا وے، اور فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ اور یہ فائدہ والا مشورہ جڑا مفید مشورہ کبھی تھی عمل کرو گے تو قبر سے حشر جا کے پتہ لگے گا۔ اس واسطے آئندہ جمعے ٹیکس نہ سمجھا جائے، جرمانہ نہ سمجھا جائے۔ آپ 5-10 کئی مرتبہ دیکھا ہے 5-5 روپیے 2-2 روپیے لوگ مسجد کی خدمت کر دی۔ یار تسی اپنے بالاں کے برابر بھی مسجد نو حیثیت نہیں دیتی، اور تسی مسجد نو اپنے بالاں کے برابر بھی حیثیت نہیں دے پے۔ مسجد تہاڈی محتاج نہیں، مسجد تسی محتاج ہو۔ مسجد تہاڈی منگتی نہیں، تسی مسجد منگتے ہو۔ تسی خدا تعالیٰ نو دو گے، خدا تعالیٰ دی راہ وچ دو گے، دنیا میں بھی اجر پاؤ گے، قبر میں بھی پاؤ گے، حشر میں بھی پاؤ گے۔ نہ جرمانہ سمجھا جائے نہ ٹیکس سمجھا جائے۔ ہر جمعے ہر گھر وچوں کوشش کرو کہ ہر چھوٹے نو معافی ہے۔ چھوٹے جڑے نے غیر ذمہ دار نہیں ہے کماندے، تے جڑے میرے شاگرد کماندے نا میں انہوں نے بھی ضرور حکم دواں گا بحیثیت استاد کہ ہر جمعے 50 روپے مسجد کی خدمت ضرور برضرور کر کے جائے۔ اللہ پاک کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک۔